السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إياك نعبد وإياك نستعين. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کے حوالے سے ہے۔ یہ جملہ ایک بہت بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھتا ہے کہ انسان یہ فقیر ہے، محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں مدد درکار ہے تو ہم محتاج ہیں، اور اس بات کو اللہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان کرتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اسے مدد کی ضرورت رہتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی سب سے زیادہ بے پرواہ، غنی اور تعریفوں والا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً دعا میں یہ کہا کرتے تھے: اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یہی مضمون اللہ ایاک نستعین میں بیان کر رہا ہے کہ انسان، تیری حیثیت ایک محتاج کی حیثیت ہے، ایک فقیر کی حیثیت ہے، اور میری حیثیت دینے والے کی حیثیت ہے۔ جب حیثیتیں یہ ہیں کہ تو لینے والا ہے، میں دینے والا ہوں، تو تیری شایان شان یہ ہے کہ تو مانگ اس سے جو دے سکے، اور ایسی تمام مخلوقات کے سامنے ہاتھ جھکانا، اپنا سر جھکانا، سجدے کرنا بند کر دے جو تجھے کچھ دے نہ سکے، تیری مدد نہ کر سکے۔ ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، جس کی وجہ سے عموماً ہمارا معاشرہ
بڑی غلط راہ پہ چل نکلا ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اعانت، معاونت۔ اعانت، میری اعانت کر دو، میری مدد کر دو۔ ایک ہے معاونت، باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور ایک لفظ ہے استعانت۔ استعانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں مدد کر دیا جاتا ہے۔ اعانت مخلوق کے ساتھ ہے۔ اعانت اور معاونت کے لفظ یہ مخلوق کے لیے آتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور جو استعانت ہے نا، یہ فقط اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی استعانت فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخلوقات میں کوئی دوسرے کی استعانت والی مدد نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ عربی زبان کے اندر الفاظ کی گہرائی اور اس کے معنی بہت ہوتے ہیں۔ اردو زبان جو ہے یہ مکمل احاطہ نہیں کرتی بعض اوقات عربی الفاظ کا۔ جن عربی الفاظ کا اردو زبان مکمل احاطہ نہیں کرتی، انہی میں سے ایک لفظ استعانت ہے، نستعین۔ اس کا معنی ہم کرتے ہیں مدد، اگرچہ یہ اس کا جزوی معنی تو ہے، لیکن مدد سے پھر ہمارے کچھ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہو کہ مدد صرف اللہ سے، تو بندہ اپنے بھائی سے کہتا ہے یار پانی پلانا مجھے، یہ بھی تو مدد ہے۔ کسی سے بندہ کہتا ہے یار کھانا پڑا ہے مجھے پکڑا دو، یہ بھی تو مدد ہے۔ تو مدد شرک نہیں ہے کسی اور سے، ہاں مدد شرک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی مدد نہیں لا سکتی ہے مخلوق سے۔ استعانت طلب کرنا شرک ہے اللہ کے سوا۔ استعانت اور ہے، مدد جو لفظ اردو میں بولا جاتا ہے یہ مکمل ترجمہ استعانت کا نہیں ہے۔ اب ذرا استعانت اور اعانت میں فرق سمجھیں۔ اعانت اور معاونت ہوتی ہے ان تمام اشیاء میں مدد کہ جو مخلوقات کے بس میں ہوں، جنہیں ہم کہتے ہیں ما تحت الاسباب مدد، جو اسباب کے تحت مخلوق مدد کر سکنے پہ قادر ہیں، ان معاملات میں مدد کہتے ہیں اعانت کرنا یا اعانت چاہنا۔ اور وہ تمام تر معاملات جن میں مخلوقات بے بس ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، قدرت نہیں رکھتے، ان تمام معاملات میں مدد کا طلب کرنا استعانت کہلاتا ہے۔ استعانت فقط اللہ سے جائز ہے، اور اعانت عام معاشرے میں ٹھیک ہے کرے آپ۔ محترم بھائیو، یہ جو مدد جس کی بنا پر، لفظ مدد جس کی بنا پر ہمارے معاشرے میں شرک پھیلا ہوا ہے، یہ لفظ مدد قرآن نے نہیں یہاں پہ بولا، قرآن نے نستعین کا لفظ بولا ہے۔ بعض اوقات انبیاء کی مثالیں دی جاتی ہیں، انبیاء نے مدد مانگی، بعض اوقات اولیاء کی مثالیں دی جاتی ہیں، بعض اوقات عام معاشرے کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بندہ ایک دوسرے سے مدد لیتا ہے، اور اس پر استدلال کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیروں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ممکن نہیں ہیں، لیکن مدد کون سی، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ جو ہے نا انسانی طاقت میں مدد، یہ دوسرے سے مانگی جا سکتی ہے، اور اس کو ایسی مدد کرنا یہ مستحب ہے، مانگنا جائز ہے ایسی مدد۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم میں نکلے، دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا تھا، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ تو فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ تو جو حضرت موسیٰ کے قبیلے کا آدمی تھا، اس نے جناب موسیٰ سے مدد مانگی اپنے دشمن کے خلاف جو فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو مدد تو مانگی اس بندے نے، تو مدد مانگی بھی نبی سے ہے، تو کیا اس مدد سے مراد عام مدد ہے اور خاص مدد ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ نہیں، اس سے مراد عام مدد ہے۔ جناب موسیٰ گئے، لڑائی چھڑائی، اور ایک مکہ اس کو مار دیا جس سے وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مدد جو انسانی طاقت میں ہے یہ مانگی جا سکتی ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ جیسا کہ جناب موسیٰ کی قوم نے مدد مانگی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ذوالقرنین اللہ کا نبی، بعض علماء کے نزدیک وہ اللہ کا نیک بندہ اور بادشاہ تھا۔ اب جب وہ ایک علاقے میں گیا تو علاقے والوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا ان تجعل بیننا وبینهم ردما۔ کہا کہ اے ذوالقرنین، ہماری اس سرزمین میں یاجوج ماجوج پائے جاتے ہیں جو اس سرزمین میں بڑا فساد پھیلاتے ہیں، ہم تیرے لیے کچھ خرچہ طے کر دیتے ہیں
تو ہمارے لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے خرچے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, بس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ, تم مجھے قوت افرادی مہیا کرو, افراد تو جو میرے ساتھ کام میں لگے, مال اللہ کا میرے پاس بڑا ہے, تم میری مدد کرو. تو نبی نے بھی مدد مانگی, ایک اللہ کے ولی نے مدد مانگی ہے ذوالقرنین نے, کہ میری مدد کرو, افراد کے ذریعے سے میں دیوار بنا دیتا ہوں. تو یہ مدد کون سی ہے جو افراد کر سکتے ہیں, انسان کے بس میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی, آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے اور آپ خود تھے. جس نے بھی ہجرت کا رستہ اور وہ سفر نامہ پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کافر اور مشرک بھی تھا جو آپ کی رستے کے حوالے سے مدد کر رہا تھا. پورا رستہ اس نے بتایا کہ یہاں سے جانا ہے, یہاں سے جانا ہے, اور آپ کا رستہ مدینے تک وہ آپ کا راہبر رہا اور آپ کے ساتھ رہا, آپ کی وہ مدد کرتا رہا. تو یہ مدد اور ہے, یہ ما تحت الاسباب ہے جو ہر انسان دوسرے کی کر سکتا ہے. جس مدد کی بات ایاک نستعین میں ہے نا, یہ مدد وہ ہے جو مخلوقات کے دائرہ اختیار سے باہر ہے, مخلوقات کر ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پر بیٹا دینا, مخلوقات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا دے. ہاں اس کے لیے سبب ضرور کیا جا سکتا ہے, وسیلہ بن سکتی ہے مخلوقات, میڈیسن دے سکتی ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ میری میڈیسن سے بچہ ہوگا, میں دوں گا بچہ, ایسا ممکن نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں یہ کرتا. ہاں ایک ذریعہ ضرور بن سکتے ہیں, لیکن یہ جو اس طرح کی جو انسانی اختیارات سے باہر کی مدد ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, وہ انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور ایسی مدد انسانوں سے مانگنا, بتوں سے مانگنا, قبروں سے مانگنا شرک ہے, اور یہی کفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار بیان کرتا ہے. اگر تو ہم اپنے بھائیوں کی بات مان لیں جو کہتے ہیں جی مدد مانگنا جائز ہے, اور اس مدد سے مراد وہ پھر ہر طرح کی مدد لے لیتے ہیں, پھر ہم قرآن مجید کی کئی ایک آیات کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ تم اور صرف ہم تنہی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے مدد مانگتے نہیں ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ خود کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, مسلمانوں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. پھر اللہ کہتا ہے ایک جگہ کہ ہم تنہی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے مدد مانگتے نہیں ہیں. پھر اللہ خود کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر وہ تمہارے دینی بھائی تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرو. اس کا مطلب ہے کہ مددیں دو ہیں, ایک مدد نہیں ہے, فرق ہے. جب تک ان میں فرق نہیں کریں گے تب تک ہم مدد کا قرآنی تصور نہیں سمجھ سکتے. استعانت اور چیز ہے, اعانت اور چیز ہے. اعانت اور معاونت جائز ہے, اور یاد رکھیے غیر اللہ سے وہ مراد جو فوت ہو چکے ہیں ان سے اعانت اور معاونت کرنا بھی جائز نہیں ہے. مانگنا, بندہ ان سے فوش شدگان سے بھی کہے نا کہ مجھے پانی دے دو, تو یہ ان سے کہنا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ فوش شدہ کبھی بھی تمہیں ہاتھ نکال کر پانی دینے والا نہیں ہے, تو یہ عقل کے مطابق بھی جائز نہیں ہے. زندہ افراد سے اعانت کی جا سکتی ہے, معاونت کی جا سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے استعانت ہوتی ہے. استعانت کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ چند آیات کریمہ اور احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا. قرآن میں ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, یا کون ہے جو لاچار بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اسے تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں جانشین بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ سوال کر رہا ہے. یہ ہے وہ مدد جو اللہ کرتا ہے جب انسان پر لاچارگی اور بے بسی کی انتہا ہو جاتی ہے اور انسانیت کی مدد کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے اور انسان ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے. اس وقت بے بس اور لاچار آدمی کی جو مدد کرتا ہے نا, وہ مدد وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ ہے استعانت. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہاسپٹل کے اندر ایک مریض ہے جسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت قریب 2-3 دن ہیں آپ کے پاس, اس کے بعد آپ کے پاس یہی عرصہ رہ گیا ہے. ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, ایسے وقت میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے, شفا دینے والا ہے, مجھے شفا دے دے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اس بندے کو صحت یاب کر دے, تو یہ ہے استعانت جو اللہ سے طلب کی اور اللہ نے مدد کی. اب اس ایسے وقت میں ڈاکٹر سے یا کسی پیر فقیر سے مدد مانگنا یا قبر والے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. تو یہ ہے استعانت. ہم دیکھتے ہیں جناب یونس علیہ السلام کے قصہ میں
کہ جناب یونس علیہ السلام اپنے قوم میں تھے، دعوتیوں نے بڑا عرصہ قوم نہ مانی. ایک دن غصے میں جناب یونس نے بد دعا کی، ان کے لیے عذاب دی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے. اصول یہ تھا کہ جب کبھی کوئی نبی اپنی قوم کو دعوت دے دے کر تھک جاتا تو اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرتا، اور پھر اللہ کا جواب آنے پر وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا. تو جناب یونس نے اس اصول کو تھوڑا سا بدل دیا. انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، چونکہ غصہ بڑا تھا قوم پر کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے اس وقت، بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے، کہ یہ مان ہی نہیں دے. غصے میں اللہ سے بد دعا کہ اللہ اس قوم کو نہ چھوڑے، اس پر عذاب بھیج دے. دعا کر کے وہاں سے نکل پڑے. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا کہ آپ نے ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے. جناب یونس چل پڑے. اب جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے. ایک کشتی میں سوار ہو کر اب اس میں سامان پہلے سے زیادہ تھا، طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی. تو کشتی والوں نے کہا کہ کچھ سامان پھینکتے ہیں. سامان پھینکا. پھر کہا ابھی وزن زیادہ ہے تو کچھ افراد کو بھی اس کشتی سے اتارنا ہوگا. پورا اندازی کی گئی. جناب یونس کا بھی نام آیا، انہیں بھی سمندر میں پھینک دیا گیا. ایک مچھلی نے نگل لیا. اب جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں. اب جو حضرات کہتے ہیں کہ مدد غیر اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، ان سے سوال ہے کہ یہاں پر جو مدد ہے، کیا غیر اللہ کو مدد کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے ما فوق الاسباب، جہاں پہ انسانی دائرہ اختیار کام نہیں کرتا، انسانی طاقت سے باہر. اب جناب یونس نے یہاں پہ مدد مانگی. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے، ظالم میں ہوں. انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے میں ہوں. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کی جو مدد کی پکار تھی اس کو قبول کیا، اور اپنے بندے یونس کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. تو یہ مدد اور استعانت ہم صرف اللہ سے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے استعانت نہیں کرتے. اور تمام انبیاء استعانت فقط اللہ سے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، 313 صحابی ہیں آپ کے ساتھ، بعض روایات کے مطابق 319 ہیں، مقابلے میں 1000 مشرک ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمارا جو معاشرے کا نظریہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ولی بڑی کرنی دھرنے والے ہوتے ہیں، نبی بھی بڑی کرنی دھرنے والے ہوتے ہیں، اور بلا شبہ انبیاء کے پاس بہت سی طاقتیں ہیں. طاقتوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، طاقتوں سے مراد ایک طاقت یہ ہے کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں. انبیاء کی ولیوں کے بارے میں ایسی کوئی گارنٹی اس وقت تک ہم نہیں دے سکتے جب تک کہ ولی کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ نہ ہو جائے. اور ہمیں نہیں پتہ کون ولی ہے اور کون نہیں ہے، یہ اللہ کے کاغذوں میں ہے، پتہ نہیں کون ولی ہے اور کون نہیں. جو اللہ کے صحیح ولی ہیں اللہ ان کی بھی نہیں موڑتا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ولی ہے کون. اب انبیاء کا پتہ ہے، تو انبیاء کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے دعا کی. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں یا علی مدد. اور پھر اس طرح یہاں پہ لاہور میں کئی ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں مدد کا لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ مدد کریں. اور تمام تر یہ مدد ان معاملات میں ہوتی ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں. ان معاملات میں مدد کن سے مانگی جاتی ہے؟ کبھی اللہ کے رسول سے، کبھی جناب علی بن مرتضیٰ سے، کبھی لاہور کے بزرگ سے، کبھی کسی علاقے کے بزرگ سے. ان معاملات میں مدد مانگی جاتی ہے جن معاملات میں مدد کرنا صرف اللہ کا حق ہے، ان معاملات میں مدد مانگی جاتی ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، اور حالت یہ ہے کہ دشمن 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا، آپ اللہ کے رسول تھے، مدد طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ سے دعائیں نہ کرتے. نبی نے ایسے وقت میں اللہ سے مدد کر کے یہ سبق دیا ہے کہ مدد جو ہے نا، استعانت ما فوق الاسباب، وہ نبی بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی بھی اپنی قوم کی وہ مدد نہیں کر سکتا جو انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہے. ایسی مدد فقط اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور انہی سے مدد مانگی جاتی ہے. اب نبی علیہ السلام اپنے اس خیمے کے اندر تشریف لے گئے، ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول دعا شروع کر دی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا اسے پورا کر دے. اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد في الارض، اللہ اہل اسلام کا یہ گروہ اگر آج یہاں پہ شہید کر دیا گیا، اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، لمبی دعا کی، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی.
جناب ابوبکر صدیق آگے بڑھے، چادر کو اٹھایا، آپ کے اوپر رکھا، پیچھے سے لپٹ گئے کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، آپ کا اپنے رب کو قسم دینا کافی ہے، اللہ ضرور مدد بھیجے گا۔ یہاں پہ نبی بھی مدد نہ کر سکا، نبی نے مدد کس سے طلب کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہے وہ ایاک نستعین کا کانسیپٹ کہ جہاں پر انسانی دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ مدد جو مانگنی ہے وہ کسی بابے سے نہیں، فقط اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے۔ دیکھیں اب کئی دربار ایسے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جہاں پہ لوگ صرف شفا کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہ کشمیر کی طرف ایک دربار ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں شفا کے لیے، ایک بیماری کی، اور اس طرح کئی درباروں پہ لوگ جاتے ہیں جہاں پہ جا کے ہم مدد مانگیں گے، پیر صاحب سے وہ شفا دے دیں گے، ایسی کرامات ہیں ان کی۔ اب دیکھیں وقت کا نبی ہے ایوب علیہ السلام، اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، بڑا محبوب نبی ہے اللہ کا۔ اب بیمار ہو گئے ہیں، اب یہ نبی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکا، یہ نبی اپنے آپ کو شفا، کیا آج کے بابے جن سے لوگ جا کے شفا مانگتے ہیں نبی سے بڑھ کر کرنی دھرنے والے تھے؟ یقیناً نہیں، نبی سے بڑھ کر تو نہیں تھے نا۔ ولی کا درجہ اللہ کے مقرب ہونے، اللہ کے قریب ہونے کے لحاظ سے نبی کے بعد ہوتا ہے، نبی سے پہلے نہیں۔ سب سے پہلا اللہ کے قریب نبی ہوتا ہے، نبی کے بعد اولیاء کا مقام ہے۔ اب جناب ایوب اپنی بیماری ٹھیک نہ کر سکے، مفسرین کہتے ہیں کم و بیش تقریباً 14 سال یہ بیماری چلی، اہل و عیال، رشتہ دار، مال و متاع سب کچھ چھن گیا۔ ایوب نے دعا کی علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے پکارا اپنے رب کو، اللہ مجھے برائی نے چھوا ہے، تکلیف نے چھوا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ نبی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکا، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کوئی عبرت کا مقام ہے تو اللہ نے ذکر کیا ہے نا، وگرنہ تو 1,00,000 اور اس سے اوپر انبیاء ہیں، اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہی نہیں قرآن میں، اللہ نے تو کیا ہے صرف 25 نبیوں کا ذکر۔ تو ذکر کرنے میں جہاں اللہ نے کوئی اس امت کو کوئی بات سمجھانی تھی وہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن میں۔ اللہ نے نبی ایوب کی اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ کہ تاکہ یہ امت جان لے کہ جو مافوق الاسباب مدد ہے، انسانی دائرہ اختیار سے باہر مدد ہے، وہ کوئی بابا کیا نبی بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جیسے نبی ایوب نے کیا، جیسے نبی یونس نے کیا، جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقت کیا۔ تو رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھیں، ہمارے ہاں اولاد کے لیے بھی نا بڑے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، درباروں پہ جا کے غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اولاد کے لیے۔ اب دیکھیں وقت کے نبی ہیں، نبی کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اب اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اور صرف 2 نبیوں کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، سارے نبیوں میں سے 2 نبیوں کو اللہ نے خلیل قرار دیا ہے، ان میں سے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مقام ہے جناب ابراہیم کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کوئی نہیں، خاندان بھی ان سے چھوٹ چکا ہے، یہ اکیلے ہیں، ساتھ بیوی ہے، ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین۔ نبی اپنے آپ کو بیٹا نہ دے سکا، نبی کو بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مدد مانگنی پڑی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر۔ تو یہ نبی ہے وقت کا، ہمارے یہاں درباروں میں رہ جاتا ہے، اور پھر نہ غلط فہمی ایسی پیدا کر دی جاتی ہے کہ مدد مانگنا کون سا شرک ہے جی؟ یہ جو کھانا مانگ لیتے ہو اپنی بیوی سے، یہ مدد مانگنا نہیں ہے؟ اور بیوقوفوں، وہ مدد تو قرآن خود کہتا ہے کرنی چاہیے، مانگ لینی چاہیے۔ یہ جو مدد ایاک نستعین ہے یہ اور مدد ہے، اس مدد سے مراد وہ مدد ہے جو ما فوق الاسباب، جہاں پر اسباب منقطع ہو جائے، وسیلے کام نہ آئے، وہاں پر جو مدد درکار ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں اور اولاد کوئی نہیں، ان کی کفالت میں جناب مریم علیہ السلام تھی، یہ ان کے ماموں ذات تھے، ایک روایت کے مطابق پھوپھی ذات تھے جناب زکریا، حضرت مریم کے۔ حضرت مریم عبادت والے کمرے میں رہتی تھی، باہر بھی آتی جاتی نہیں تھی،
لیکن جب بھی جناب زکریا عبادت والے کمرے میں جاتے نا تو وہاں کا منظر بڑا عجیب ہوتا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی جناب زکریا وہاں جاتے تو وہاں پھل پڑے ہوتے, رزق پڑا ہوا. تو جناب زکریا کہنے لگے قال یا مریم انا لک ھذا, اے مریم کفیل تیرا میں ہوں, پرورش کی ذمہ داری میرے سر پر ہے, میں نے یہ پھل لا کے نہیں دیے. مریم بھی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ, کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جناب زکریا وہاں پر عبادت کے کمرے میں جناب زکریا ہاتھ اٹھاتے ہیں. کس سے؟ مریم علیہ السلام سے بیٹا مانگتے ہیں کہ مریم تو بڑی کرنی دھرنی والی ہے کہ یہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی اور اس کے پاس بے موسمی پھل بھی موجود ہے, یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. یقیناً تھی وہ, لیکن جناب زکریا نے مریم علیہ السلام سے دعا کی, مانگی مدد کہ یار میری مدد کر دو, اولاد نہیں ہے میرے پاس. نہیں, تو وہاں پر جناب زکریا نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی ایک نیکوکار بیٹا عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں پر خوشخبری سنائی کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو یہ دیکھو کرامات دیکھ کر اللہ پہ یقین بڑھنا چاہیے. ایسا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کرامت سن کے نا ہم بابے پر یقین کر لیتے ہیں, حالانکہ یقین اللہ پہ بڑھنا چاہیے. کرامت سنتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں یہ بابا کرنی دھرنی والا ہے, حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے تھا کہ یہ کرامت عطا کرنے والا کرنی دھرنی والا ہے. الٹا حساب ہے ہمارے معاشرے میں. معجزات جو ہوتے تھے اللہ کیوں دیتا تھا نبیوں کو؟ تاکہ لوگ معجزات دیکھ کے نبی پہ یقین کر, نبی کو بڑا کرنی دھرنی والا سمجھیں کہ اللہ کو. وہ تو ایک قاصد تھے فقط. ولی بھی جو اللہ کرامت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, ولی کے اختیار میں کرامت نہیں ہوتی. تو جناب زکریا نے یہاں پر کرامت دیکھ کر اللہ سے دعا کی ہے, بی بی مریم سے دعا نہیں کی. اور یہی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر کہتے ہیں ایاک نستعین, اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد سے کون سی مدد مراد؟ جو ما فوق الاسباب ہے, جو متحت اسباب نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے یہ ولی ہیں, بابے ہیں, جن سے لوگ مدد طلب کرتے ہیں, اللہ ان کی بے بسی کو بڑا واضح کرتا ہے. قرآن مجید میں کھل کر واضح کرتا ہے کہ جن سے تم مانگتے ہو نا یہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں, جن کو وہ پکار رہے ہیں, ان کی حالت یہ ہے لا یخلقون شیئا کہ زمین و آسمان کے اندر انہوں نے ایک چیز بھی پیدا نہیں کی. اور ان کی حالت کیا ہے؟ وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اولاد دینا تو بڑی دور کی بات ہے, بچے پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ اموات, اب وہ مر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, قبروں میں ہیں, غیر احیاء, زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, وہ تمہیں کیا دیں گے, تمہاری مدد کیا کریں گے, ان کو تو اپنا ہی نہیں پتا کہ اٹھائے کب جائیں گے. ان کی حالت یہ ہے. اور اس میں اگر آپ کہیں کہ وہ اس میں مشرکوں کے بت مراد ہے, نہیں, اس سے مراد وہ ولی آدمی تھے اس آیت کریمہ میں جن کے بارے میں اللہ نے کہا وہ مر چکے ہیں, زندہ نہیں ہیں, ان کو اپنے آپ کا نہیں پتا. وہ ولی آدمی ہے کہ جن کو لوگ ولی سمجھ کر, کرنی دھرنی والا سمجھ کر ان سے مدد مانگا کرتے تھے. اللہ نے کہا کن سے مدد مانگ رہے ہو, وہ میری مخلوق ہے, میں نے پیدا کیا انہیں, میں خالق ہوں. وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, طاقتیں میرے پاس ہیں. وہ تو فوت ہو چکے ہیں, سروے زمین سے جا چکے ہیں, انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ قیامت کب ہونی ہے اور انہوں نے دوبارہ کب اٹھایا جانا ہے. ان کی تو حالت یہ ہے. تو اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا, یہ ان کے رزق کے مالک نہیں ہے. زمین و آسمان میں سے ایک ذرہ رزق کے بھی یہ مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو. کہ ہمارا کاروبار, جب کاروبار کو نہ ڈالتے ہیں, دربار پہ حاضری دیتے ہیں, چڑھاوا چڑھاتے ہیں, بکرا دیتے ہیں, یہ کاروبار اچھا چلے. اللہ کہتا ہے یہ کاروبار انہوں نے چلانا ہے, یہ ایک رزق کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. والذین تدعون من دونه لا یملکون ما یملکون من قطمیر. جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا, کھجور کے بھی کھائیے, کھجور کی گٹلی میں ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان سے پتر مانگتے ہو, بچے مانگتے ہو, رزق مانگتے ہو, یہ تو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کی بھی مالک نہیں ہے, تم ان سے تو بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہو. پھر ایک جگہ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ, کہ یہ زمین, چھلکا تو پھر بڑی چیز ہے نا, ذرہ کیا ہے؟ ایٹم.
جو اس وقت زمین کے سب سے چھوٹا ذرہ ہے وہ ایٹم ہے، جو عام آنکھ سے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ایک ایٹم کے بھی مالک نہیں ہے یہ، تم ان سے پتر مانگتے ہو، بیٹے مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، اور کیا کیا جا کے نہیں مانگتے ان سے، ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور آج ہماری لوگ اس قدر، میں نے مساجد میں رش نہیں دیکھا، آپ نے بھی یہ جائزہ لیا ہوگا، جس قدر درباروں پہ رش ہوتا ہے مساجد میں نے اس قدر رش نہیں دیکھا، اس قدر عاجزی ادب میں نے مساجد میں نہیں دیکھا جس قدر درباروں پہ لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ اس قدر عاجزی کے ساتھ چڑھاوا لے کر وہاں جاتے ہیں، ان کے حضور پیش کرتے ہیں جیسے وہ خالق ہیں اور بیٹا دے دیں گے، جیسے ان کے حاجات پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس تو طاقت ہے ہی کوئی نہیں، طاقتیں تو ساری میرے پاس ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو۔ پھر اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، خوب کان لگا کر سنو، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن سے تم بیٹے مانگتے ہو نا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ بیٹے دے دو، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگرچہ یہ سارے ملی کیوں نہ جائیں، سارے بابے کرنی دھرنی والے سب کو ملا کے بٹھا دو، یہ آپ کے بارے میں سنا ہے بڑے کرنی دھرنے والے ہیں، ایک کرامت دکھاؤ اپنے طور پر، اللہ کی مدد کے سوا ایک مکھی پیدا کر کے دکھاؤ۔ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے ان کا یہ معجزہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بنا کے کہتے تھے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوتا تھا۔ یہ کرنی دھرنی والے کچھ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہمارے ہاں یہ ہماری جہالت ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے تاکہ یہ جہالت دور ہو۔ ایک ہے زندہ بندے سے مدد مانگنا، ایک ہے مردہ سے مدد مانگنا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے نا قبر والوں کو، وہ تمہاری نہیں سنیں گے۔ بولو سمیعوا، فرض کر لو، مان لیا کہ وہ سن بھی لیا ہے انہوں نے، مستجابوا لکم، وہ تمہاری دعا قبول ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تم ان سے دعائیں کرتے رہتے ہو، انہیں پکارتے رہتے ہو، ہمیں یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہاری دعاؤں سے غافل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تم انہیں پکار رہے ہو، اور قیامت والے دن وہ تم سے برات کا اعلان کر دیں گے، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ شرک کر رہے تھے اور ہمیں تیرے معاملات کے اندر شریک بنا رہے تھے، وہ اس چیز سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جس دن برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی ان لوگوں سے جو پیروکار اور مرید تھے، اور اس دن رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس دن یہ مرید کیا کہیں گے؟ اللہ ایک موقع دے، ہمیں دنیا میں جانے دے، جس طرح آج انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا نا، ہم ان سے منہ پھیر لیں گے۔ اللہ نے وہ کیفیت ساری قرآن میں بیان کی ہے، آج منہ پھیرو نا، قیامت والے دن جو یہ حسرت کرنی ہے، اللہ ایک موقع دے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے درباروں پہ جا کے کیا کیا بکرے چڑھاتے رہے ہیں، کیا کیا نظر و نیاز دیتے رہے ہیں، اللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایک موقع دے، دنیا میں اب جائیں گے اور اس طرف کا رخ بھی نہیں کریں گے، ایک موقع دے۔ اللہ کہے گا میرا اصول نہیں ہے موقع دینا، بس یہ آخری تھا جو تم زندگی گزار رہے ہو، اب ان اعمال جو تم نے کیے تھے اس کے مطابق جزا اور سزا ہے۔ تو اس لیے ایاک نستعین کا جو تصور ہے قرآنی، وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہمیشہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی نبی سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی ولی سے، دنیا کی کسی مخلوق سے اس کے بڑا ہونے کی بنا پہ یا اللہ کے مقرب ہونے کی بنا پہ مدد نہیں مانگی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبان سے یہ کہلوایا قرآن مجید میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا مالک نہیں ہوں۔ اے نبی آپ یہ اعلان کریں اپنی زبان مقدس سے، بابرکت زبان سے اپنی امت کو یہ بات سمجھا کر جائیں کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے نفع کا، تمہارے نقصان کا، میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک نہیں ہوں۔ اگر میں مالک نہیں تو پھر میرے مقتدی، میرے امتی، وہ کیسے تمہارے معاملات کے مالک ہو سکتے ہیں؟ جب میں امام الانبیاء ہو کے تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو پھر وہ لوگ جو میرے امتی ہیں وہ کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ آخر میں ایک حدیث
حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر جسے میں ہدایت ہوں، فاستہدونی، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جسے میں کھلا دوں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو کلکم عار، تم سب کے سب بے لباس اور ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جسے میں لباس پہنا دوں، فاستکسونی، لباس مجھ سے مانگو، اکسکم، لباس میں دوں گا تمہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو سارے پہلے مرد، آخری جب قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جن، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور سارے سب سے متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، دنیا میں جو سب سے متقی آدمی گزرا ہے کوئی، اس جیسی پوری انسانیت بن جائے متقی، اللہ کہتا ہے میری حکومت کے اندر کوئی بھی یہ 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں کریں گے۔ اور اگر تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک تمام جن مل جائیں اور دنیا کے بدترین گنہگار آدمی کی منیت ہو جائیں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں یہ کریں گے۔ پھر کہا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد، اے میرے بندو اگر تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک، تمام جن آدم سے شروع سے لے کر آخر قیامت تک تمام ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں سارے، فاسألونی، مجھ سے مانگے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر انسان کو میں اس کا مانگا ہوا سوال دے دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میرے پاس جو خزانے موجود ہیں ان میں کمی نہیں ہوگی، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، مگر اتنی کمی جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جائے تو سوئی سمندر میں اتنی کمی کرتی ہے۔ اب تمام انسان اور تمام جن جو پیدا ہوئے ہیں، ہونا ہے، سارے ایک میدان میں کھڑے ہیں، ہر بندہ اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ سبھی کو نوازنے کے بعد اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آنی۔ اتنی بڑی ذات کی موجودگی میں ہم اس ذات کو چھوڑ دیں اور اوروں کے سامنے جو ایک ذرے کے مالک نہیں ہے جا کے سر جھکا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں، کیا رب کائنات کو یہ برداشت ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مگر اس چیز کو معاف نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ کوئی شریک بنائے، اس چیز کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب میں بندوں کی باتیں سنتا ہوں، دعائیں سنتا ہوں، ان کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہوں، وہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں میں عطا کرتا ہوں، بیٹے مانگتے ہیں دیتا ہوں، شفا مانگتے ہیں دیتا ہوں، رزق مانگتے ہیں ہر چیز دیتا ہوں، یہ پھر میرے در سے ہٹ کے ایسی غیر اللہ کے سامنے جا کے سر جھکائے جو ایک ذرے کے مالک نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کا حق پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.